بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں اور خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں کہ وہ ہم اور آپ کو رمضان کی ان مبارک راتوں میں، ان مبارک مجالس میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے کئی مجالس جس میں ہم بڑے بڑے محدثین کی زندگیاں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ائمہ اربعہ کی زندگی سنی، جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، ان کی زندگیاں سنی اور ان کی زندگیاں میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں رکھی گئی ہیں اسے ہم نے اخذ کیا. اس کے بعد ہم محدثین کا سلسلہ شروع کیے، جس میں سب سے پہلے امام بخاری کے تعلق سے ہم نے سنا، اور کل کے مجلس میں ہم لوگوں نے امام مسلم کی زندگی کو ہم نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ آج ہم ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کی زندگی آپ کے سامنے عرض کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان کی زندگی دیکھیں، چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث قابل قبول نہیں، فلاں حدیث جس کے تعلق سے ڈاؤٹ ہے. بعض لوگ صحیح کہتے ہیں، بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں. یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو اس طریقے سے بناتی ہیں؟ کب ایک حدیث صحیح ہوتی ہے؟ کون سی حدیث صحیح ہونے کے باوجود قبول نہیں کی جائے گی؟ کون سی حدیث جس پر لامحالہ عمل کرنا ضروری ہے؟ کون سے احادیث جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ یہ ڈھیر سارے اقسام ہیں. جیسے کل کے مجلس میں بتایا کہ صرف ضعیف احادیث کے 300 اقسام ہیں، اور ضعیف احادیث میں بعض ایسے قسمیں ہیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. علماء اور محدثین کے درمیان اس کے لیے شروط اور قوانین ہیں. آج ہم دیکھیں گے صحیح حدیث کیا ہے، چونکہ باتیں محدثین کے تعلق سے
چل رہی ہیں اور ان کے کارنامے ہم سن رہے ہیں، تو بنیادی چیز ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حدیث کب صحیح ہوتی ہے؟ اس کے اندر اگر 5 شرطیں ہیں تو حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ اگر ایک حدیث کے اندر 5 کنڈیشنز پورے ہو جائیں اس حدیث کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا راوی سب سے پہلا شرط اس کا راوی مطلب حدیث کو روایت کرنے والا نیک ہو۔ دیکھیے سب سے پہلا شرط خطرناک شرط ہے، راوی نیک ہو، اس کے زندگی میں کبھی بھی ایسے کام اس نے نہیں کیا ہو جو اس کے اچھے ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہو، نیک ہو۔ نیک سے مراد سب سے پہلے دین کے احکامات کا پابند، نماز کا پابند، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور حرام چیزوں سے بچنے والا۔ پہلا شرط یہ سب ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایرے غیرے کی بات سن لے حدیث صحیح ہو گئی، نہیں، حدیث صحیح ہونا معمولی چیز نہیں ہے۔ پہلا شرط ہی دیکھیں جس میں کیا ہے، ایک متقی ہو آدمی، متقی بن کر وہ حدیث روایت کرے۔ اس کے اندر خامیاں ہیں، وہ غلطیاں کر رہا ہے، وہ کبھی کبھی جو جھوٹ بول لیتا ہے یا پھر کوئی زمانے میں جھوٹ بولا ہے، اگر یہ چیزیں معلوم ہو جائیں اس آدمی کی روایت کو قبول نہیں کرتے محدثین۔ دوسرا شرط، آدمی نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کو اچھی طریقے سے یاد رکھے، حدیث اچھی طریقے سے معلوم ہو، متن معلوم ہو، حدیث بیان کی جائے تو حدیث کا اچھی طریقے سے وہ حافظ ہو۔ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن حدیث یاد نہیں رہتی، جی 100 حدیث یاد نہیں رہتی، 1000 حدیث یاد نہیں رہتی۔ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ 100,000 کی بات کر رہے ہیں، ہم کو ایک بھی یاد نہیں ہے۔ جی راوی حدیث بیان کرنے والا اسے اچھی طریقے سے حدیث یاد ہو۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی، سبحان اللہ، حدیث کو اچھی طریقے سے یاد رکھا ہو، کوئی غلطی نہ کرے۔ اگر اسے حدیث صحیح یاد نہیں ہے، یاد کیا ہے، بھول جانے کے امکانات ہیں، ہوتا ایسا ہے، آدمی اچھی طریقے سے کیا ہے لیکن اسے ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھول جائے گا، یا پھر بڑی عمر کا ہے، 50-60 سال کا ہے، جس میں حافظہ کمزور ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، ویسی صورت میں جو حدیث و بیان کرتا ہے لکھ کر رکھے اپنے پاس، جو حدیث وہ لوگوں کو سناتا ہے وہ لکھ کر رکھے اپنے پاس۔ اگر کوئی ایسی حدیث سنایا جو اس کے ریکارڈ میں نہیں ہے وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی، یہ دوسرا شرط ہے۔ تیسرا شرط، جو حدیث بیان کی جاتی ہے راوی حدیث کے آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ ایک آدمی حدیث روایت کرتا ہے، وہ حدیث اس نے کس سے سنی وہ بیان کرے، وہ کس سے سنا ہے وہ بیان کرے، وہ کون سے تابعین سے سنا ہے، کون سے تبع تابعین سے سنا ہے اس کا نام بیان کرے، اور تابعین کون سے تابعی سے سنے ہیں اس کا نام بیان کرے، اور تابعی صحابی سے، صحابی سے اللہ کے رسول۔ جی مثال کے طور پر ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، بخاری کہیں گے حدثنا کہ میں سنا تھا، میرے استاد اسحاق بن راہوے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ انہوں نے امام زہری سے سنا، اور امام زہری تابعین میں سے، امام زہری نے فلاں صحابی انس بن مالک سے سنا، انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ جو چین ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہو، بیچ میں ٹوٹا نہ ہو، بیچ میں کسی بھی لحاظ سے ٹوٹا نہ ہو، کوئی راوی اپنے استاد کو چھوڑ کر اس کے استاد کا نام بیان نہ کرے، ٹھیک ٹھیک بیان کریں۔ اور علماء کے درمیان اور ان کے پاس ڈھیر ساری کتابیں ہیں، ڈھیر سارے ایسے معلومات ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگ پہچان لیں گے کہ فلاں راوی سے ملاقات کیا ہے یا نہیں کیا ہے،
فلاں آدمی فلاں کو استاد مانا ہے، اس کے پاس پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، پورے ریکارڈز موجود ہیں. کوئی راوی یہ نہیں کہہ سکتا، جھوٹے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ڈائریکٹ اس آدمی سنا ہے جبکہ اسے ملاقات نہیں کی ہو. نہیں کہہ سکتا، پورا ریکارڈ موجود ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی ریکارڈ ہے. اسی لیے ہمارے علماء کے پاس ہماری شریعت میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی زندگیاں ریکارڈ ہیں. ایک نہیں دو نہیں، 6 لاکھ. ہر راوی کی زندگی ریکارڈ ہے. اب کسی بھی کا بھی نام پوچھ لیجئے، کتابوں میں مل جائے گا آدمی کہاں پیدا ہوا، کدھر پیدا ہوا، اس کا باپ کون تھا، اس کے بچے کون تھے، کون سی زمین میں تھا، اس کا اساتذہ کون ہے، وہ کتنے حدیث روایت کیا ہے، سب کچھ موجود ہے. اور جیسے کل کی مجلس میں بتایا، اس امت کی خصوصیت ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی یہودی کوئی نصرانی آپ کو یہ نہیں بتلائے گا کہ میں نے موسیٰ سے سنا ہے. تو موسیٰ سے کون کون لوگ سنے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے موجود سوائے ہمارے اس امت کے. اللہ تعالیٰ نے اس امت اس طریقے سے حفاظت کی. تو تیسرا شرط، یہ چین جو ہے متصل ہو، ٹوٹا نہ ہو. چوتھا شرط، اس کے اندر ہے آدمی نیک، حافظ ہے، حدیث کا حافظ ہے، اور چین بھی نہیں ٹوٹا ہے. یہ 3 ہونے کے باوجود بھی یہ تینوں کے اندر چند چھپے ہوئے خامیاں رہتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی. ہے تینوں صحیح، لیکن اس کے باوجود اندر ایک خامی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی جسے حدیث کا ماہر ہی سمجھ سکتا ہے، عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. اسے کہتے ہیں علت. انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں ہڈن ڈیفیکٹ. اس کے اندر ایک خامی ہے آدمی نے ایک صحیح حافظ ہے، لگا ہوا ہے چین، سلسلہ بالکل جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خامی ہے. کیا خامی؟ مثال کے طور پر چین لگا ہوا ہے، لیکن اس چین میں ایک ایسے راوی ہیں، انہوں نے اس روایت کو مثال کے طور پر مصر میں، ایجپٹ میں آ کے روایت کی. وہ ہیں شام کے، لیکن روایت ایجپٹ میں کر رہے ہیں. تو اب محدثین کے پاس ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جب شام میں تھے، یعنی سیریا میں تھے، اس وقت ان کا حفظ پختہ تھا، ماہر تھے. جب یہ ایجپٹ آئے تو ان کی کتاب گم گئے، یہ اپنا علم ضائع کر بیٹھے. تو ایجپٹ میں جتنے بھی روایتیں نہیں لیں گے، ایجپٹ سے انہوں نے جتنے بھی روایتیں کی ہے اسے قبول نہیں کریں، کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ ان کا شام میں ایسا مسئلہ تھا، جب ایجپٹ آئے تو ایسا ہو گیا. ایک مشہور راوی ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن وہب. ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کی روایت آپ کے پاس آئے تو ان کی روایت اگر 3 لوگوں کے ذریعے سے آئے تو قبول ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی راستے ہیں اس سے اگر روایت آئے تو قبول نہیں کیا جائے گا. کون ہے 3؟ اس میں عبداللہ بن مبارک ہے، اس میں امام اسحاق بن راہوے ہیں، اور دوسرے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا روایت کرے، دوسرا بولے کہ میں نے ابن وہب کو سنا، تو حدیث نہیں قبول کرے. کیوں بھائی کیوں؟ یہ 3 کی کیا خوبی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 جو ہے عبداللہ بن وہب کی پوری روایتوں کے ماہر ہیں. عبداللہ بن وہب کی زندگی کے آخری میں ان کی پوری لائبریری جل گئی تھی، ان کے پوری کتابیں جل گئے تھے. اس وجہ سے یہ لوگ جب روایت کرتے فرق کرتے ہیں. تو عبداللہ بن وہب کی روایتیں ان کی لائبریری جلنے کے بعد جتنی بھی ہیں پورے ضعیف ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ہڈن ڈیفیکٹس کہلاتے ہیں، جسے عام آدمی پہچان نہیں سکتا، ماہر پہچان سکتا. تو حدیث چوتھا کنڈیشن، 4th کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے ہڈن ڈیفیکٹس نہ ہوں. 5واں کنڈیشن یہ ہے کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث لوگوں کے درمیان معروف ہو، محدثین کے درمیان معروف ہو. مثال کے طور پر ایک حدیث ایسی آ رہی ہے جو پورے محدثین اس کے خلاف بیان کر رہے ہیں. ایک آدمی روایت بیان کر رہا، بول رہا حدیث، وہ حدیث کا سبجیکٹ ایسا ہے جو پورے کے پورے محدثین کے خلاف ہے. پورے محدثین کہہ رہے ہیں کہ سیدھا ہے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ الٹا ہے. چاروں کنڈیشنز پورے ہو گئے، یہ 5واں کنڈیشن پورا نہیں ہوا، اس کے باوجود اس حدیث کو کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اگر یہ 5 کنڈیشنز پورے ہوں تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک کنڈیشن پورا نہیں ہوا تو حدیث کو کہیں گے حدیث ضعیف. جی یہ ہے صحیح حدیث. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان صحیح حدیث کے 5 سٹیجز ہیں.
سب سے پہلے وہ حدیث جسے پورے محدثین نے صحیح کہا ہو، یہ پہلا سٹیج، یہ سب سے پختی حدیث ہے۔ اگر پورے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن داؤد اور جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ سب سے پختی حدیث ہے۔ دوسرا سٹیج، دوسرا درجہ اس حدیث کا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح کہا ہو۔ ایک حدیث آپ کے پاس آئی جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کیا، دونوں نے صحیح کہا، تو صحیح صحت کے اعتبار سے یہ دوسرے درجے میں ہے، اس کی پختگی دوسرے درجے میں ہے۔ تیسرا جسے امام بخاری نے صرف کہا ہے، امام مسلم نے نہیں کہا۔ چوتھا جسے امام مسلم نے صرف کہا ہے، امام بخاری نے نہیں کہا۔ اور پانچواں، ہر وہ حدیث اس میں یہ 5 کنڈیشنز پورے ہو جائیں وہ صحیح ہے۔ بعض لوگ جو ہے جب کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی تو فوراً کہتے ہیں کہ بھائی حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے، فوراً کہتے ہیں کہ جو ہے صحیح ستہ میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث وہ 6 کتابوں میں بھی نہ ہو لیکن اس میں 5 کنڈیشنز پورے ہو رہے ہوں وہ حدیث صحیح ہے، ضروری نہیں کہ ان کتابوں میں ہو۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہو، اس کے علاوہ ڈھیر ساری کتابیں ہیں، اس میں اگر کوئی حدیث آئے اس میں 5 کنڈیشنز پورے ہو گئے وہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں صحیح حدیث کا مختصر تعارف۔ میں اس وجہ سے بیان کیا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی حدیث کو صحیح کہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ آج کل بچے ہر چھوٹا آدمی بڑا آدمی کیا ہے، ہر حدیث کو صحیح ہے، بھائی پرانی ایڈجسٹ کر لے جائے صحیح سے، ہاں چلیں گا، یہ محدث بن گئے۔ ان کو نہ جو ہے الف باتا معلوم ہے، لکھے نہ پڑھے نہ محمد فاضل، جی ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ویسا نہیں ہے، ہر آدمی اس میں گھس کے کھیل نہیں سکتا جی، یہ محدثین کا کام ہے۔ اس کے لیے آدمی جیسے بتایا میں بوڑھا ہو اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں، کم از کم 20-25 سال کی محنت ہونی چاہیے، جب جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے فلاں حدیث ضعیف ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں 500 ہجری تک یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد ختم، کوئی اب جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا فلاں حدیث صحیح ہے فلاں حدیث ضعیف ہے، نہیں کہہ سکتا۔ 500 ہجری میں بات ختم۔ سب سے آخری عالم اس کے جو ہے ابن صلاح تھے، اس کے بعد ختم ہو گیا بات، اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی حدیث صحیح کہے ضعیف کہے، پورے چیزیں لکھ دی گئی ہیں، محفوظ ہیں۔ تو حدیث کا فن معمولی چیز نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے، جیسے ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کھلواڑ ہو گیا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ نام نہاد علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، صرف مقررین بن گئے ہیں، بات کرنے والے بن گئے ہیں، لیکن جب بھی مسئلہ آتا ہے تو کھل کر فتوے دیتے ہیں حدیث میں۔ تو آدمی احتیاط کرے، کوئی حدیث کو صحیح کہنے سے اور ضعیف کہنے سے پہلے چیک کر لے، اس کے تعلق سے محنت کر لے، اور حدیث صحیح کہا گیا تو حوالہ دیں کہ کون صحیح کہا ہے جی، اس کے پیچھے ڈھیر ساری محنتیں ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں میں بتانا ضروری سمجھا اس سے پہلے کہ ہم ابو داؤد کی زندگی سنیں رحمہ اللہ۔ امام ابو داؤد ان کا نام ہے سلیمان بن اشعث، یہ سجستان میں پیدا ہوئے، سجستان یہ ساؤتھ افغانستان میں پڑتا ہے، بہت مشہور بستی ہے، اور ایک زمانے میں بڑے بڑے محدثین اس علاقے سے نکلے ہیں۔ اور امام ابو داؤد جو ہے اس بستی میں پیدا ہوئے 202 ہجری میں۔ پیدا ہونے کے بعد چونکہ قدرتی طور پر مالدار تھے، ان کی زمینیں تھیں، انہوں نے ان تمام زمینوں کو لوگوں کے پاس دے دیا، اپنے رشتہ داروں کے پاس دے دیا، صرف ماہانہ چند پیسے لیتے تھے جس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا، بصرہ میں جا کر سیٹل ہو گئے۔ بصرہ ایک مشہور بستی ہے عراق کے اندر جہاں تمام محدثین جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے، بہت مشہور ہوئے، اور خاص طور پر یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ کل ہم نے سنا امام مسلم، امام بخاری کے خاص شاگرد تھے، آج آپ یہ سنیے ابو داؤد رحمہ اللہ یہ امام احمد کے خاص شاگرد تھے، امام احمد کے ہر مجلس میں رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل گویا کہ ابو داؤد کو بنائے ہیں، اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے امام ابو داؤد نہ ہوتے۔ تو امام ابو داؤد کے تعلق سے ڈھیر سارے علماء نے جو ہے ان کی تعریف کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی لباس سلاتے تو ان کے لباس کی ایک آستین بڑی ہوتی، ایک آستین بالکل نارمل ہوتی۔ لوگ پوچھتے کہ بھائی یہ آستین کیوں بڑی ہے؟ کہتے ہیں کہ کتابیں رکھنے کے لیے،
کہتے ہیں کہ کتاب میں رکھنے کے لیے آدمی جب بھی جائے اپنے پاس کتاب رکھے. جی یہ محدثین علماء کا طریقہ ہے کہ جب بھی جائے اپنے پاس کتاب ہوتا ہے. بغیر کتاب کے سفر کرنا حرام ہے ان لوگوں کے پاس. جی جائز نہیں ہے. آدمی سفر کرے تو ساتھ کتاب رہے. بغیر کتاب کے رات اور دن نہیں ہوتا. ایک آپ محدث کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت مجھے کتاب ملی. مغرب کے وقت مجھے ایک کتاب ملی. اب چونکہ رات کا وقت تھا, سفر میں تھا, تو میں مجبوراً سونا پڑا, لیکن رات بھر نہیں سوا, اس وجہ سے کہ مجھے اس کتاب میں کیا ہے معلوم ہو جائے. کتاب کھول کر پڑھنے کا نہیں موقع ملا, تو فجر تک میں بستر میں لوٹتا رہا. جو فجر ہوئی تو کتاب کھول کر دیکھا تو راحت ملی. جی اس طریقے سے تھے ہمارے علماء اور محدثین. تو امام ابو داؤد کی ایک آستین بڑی ہوتی تھی تاکہ اس میں کتاب پیک کر سکے. جائے تو ساتھ اپنے ساتھ کتاب رکھے. اور ایک بہت بڑے محدث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی داؤد کو لوہا ملائم کر دیا. جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, کہ ہم نے داؤد کو یہ جو لوہا ہے اسے ملائم کر دیا. جی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, ہم نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو جو جہاد میں زرع پہنتے ہیں لوہے کا, وہ بنانے کا علم ہم نے سکھایا داؤد کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں. تو داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہا آسان کر دیا, تو اس کے ذریعے سے وہ ڈھیر سارے ہتھیار بنائے, ڈھیر سارے زرے بنائے, اور لوہے کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آئے. ایسے معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے لوگ لوہا استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن داؤد نے ایسا کیا کہ لوگ جو ہے لوہا استعمال کرنے لگے. تو کہتے ہیں محدث کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی داؤد کو لوہا آسان کر دیا, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد کو احادیث آسان کر دی. یہ حدیث کا فن ان کو بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اور حدیث کے فن میں ان کو غیر معمولی مہارت دی. ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام زکریا, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اساس 2 کتابوں پر ہے. اسلام کے اساس 2 کتابوں پر ہے. ایک اللہ کی کتاب, اس کی شرح سنن ابی داؤد. ایک بہت بڑے محدث ہیں, ان کے پاس لوگ جا جا کر پوچھے, بولے کہ مولانا اگر سفر کرے تو ساتھ کیا کتاب رکھے, سفر کرے تو ساتھ کیا کتاب رکھے. تو محدث بولے کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اچھا نسخہ ہے, اچھے خط کا اچھا نسخہ ہے, اور اس کے بعد سنن ابو داؤد ہے, یہ تمہارے لیے کافی ہے. ایک بہت بڑے مجاہد ہیں, موحدین, ان لوگوں کی حکومت تھی الجزائر میں. الجزائر مغرب میں لوگ حکومت کرتے تھے, موحدین, اور یہی لوگ جو ہے اسپین کو گرتے ہوئے بچائے دوسری مرتبہ. بہت بڑے اچھے لوگ ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا عبد القوی. یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس زندگی جینے کے 3 اصول ہیں. ہمارے پاس زندگی جینے کے 3 اصول ہیں. سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ کی کتاب, دوسری اصول سنن ابو داؤد, تیسرا اصول یہ تلوار. یہ 3 سے جو ہے ہم زندگی گزارتے ہیں. تو جو ہے دوسری چیز میں جو ہے سنن ابو داؤد ہے. اور ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی حفاظت, یہ احادیث کی حفاظت 4 لوگوں کے ذریعے سے کی. ایک امام بخاری, ایک امام مسلم, ایک امام ابو داؤد, ایک امام نسائی, جن کی زندگی انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے آئے گی. ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام موسیٰ بن ہارون ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہتر آدمی جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا وہ ہے امام ابو داؤد. ہر فن میں, علم میں لے لیجیے آپ, عمل میں لے لیجیے آپ, عبادت میں لے لیجیے آپ, لین دین میں لے لیجیے آپ, تجارت میں لے لیجیے آپ, ہر مسئلے میں ان کو کبھی بھی غلطی کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, جبکہ ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. اور حدیث کی جو ہے معلومات حاصل کرنے کے ان کے پاس خواہش دیکھیے. ایک مرتبہ جو ہے جب مجلس چل رہی تھی, ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر بولے اللہ کے رسول آپ بیر بضاع ایک چھوٹا کنواں تھا مدینے کے اندر, بیر بضاع کا پانی استعمال کرتے ہیں, اس سے آپ وضو کرتے ہیں, جبکہ میں نے دیکھا ہے, صحابی کہتے ہیں کہ اس کنویں میں لوگ لا کر غلاظت ڈالتے ہیں. جی بعض عورتیں جو ہے اپنے غلیظ کپڑے لا کر اس جو ہے کنویں میں ڈالتی ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پانی کبھی بھی نجس نہیں ہوتا, پانی کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. تو اختلاف یہ ہو گیا تھا کہ یہ جو کنواں ہے یہ کتنا بڑا ہے, کیونکہ محدثین کے پاس اگر کنواں بہت بڑا ہو اس میں چاہے جتنی بھی غلاظت پڑے وہ پانی خراب نہیں ہوتا, آپ اسے وضو کر سکتے ہیں. پانی زیادہ ہو, اگرچہ اس کا رنگ بدل جائے لیکن آپ کے لیے وہ پانی
اچھا ہے. عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں جب بارش پڑتی ہے تو پانی زیادہ رک جاتا ہے، کیا مولوی صاحب اس میں جو ہے پڑھنا نہیں، پینٹ جا کے بدلا لے کے آنا یا پھر پینٹ پوری دھونا؟ جی بہت پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں. فتویٰ یہ ہے کہ کوئی نہیں، آرام سے آپ جو ہے وضو کریں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پانی ہے بارش کا پانی ہے اور یہ پانی بہت زیادہ ہے، سڑکوں میں کھڑتا ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس میں جو چینجز آئے ہیں اسے نقصان نہیں پہنچاتے. اور اس کے اندر جو چینجز ہیں یہ نیچرل ہیں، قدرتی ہیں. اگر پانی میں قدرتی تبدیلیاں آ جائیں، قدرتی چینجز آ جائیں، وہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ سفر کر رہے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں ایک چھوٹا کنواں ہے جس میں پانی ہے بالکل مٹی کے رنگ کا، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں، پانی پاک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چینجز ہیں یہ قدرتی ہیں. تو بہرحال اگر پانی زیادہ ہو، اس کے اندر چینجز تبدیلیاں آئے تو یہ پانی نجس نہیں کہلائے گا. اگر پانی کم ہے تو اس میں اگر تبدیلیاں آ جائے تو پانی نجس کہلائے گا. تو کون سا زیادہ پانی، کون سا کم پانی؟ اگر پانی جو ہے قلتین، ایک بہت بڑے جو ہے مدینے میں ہنڈا، مطلب قلے بول کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے ویسلز تھے جسے لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر 2 قلے سے اگر زیادہ پانی ہو، یعنی 210 لیٹر سے اگر زیادہ پانی ہو تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا. اگر اس سے بھی کم ہو تو پانی وہ نجس ہوتا ہے. تو بیر بضاع کے تعلق سے اختلاف یہ پڑ گیا تھا کہ اس کا پانی زیادہ ہے یا کم ہے، یہ قلتین سے زیادہ ہے یا کم ہے. تو امام ابو داؤد بصرہ سے صرف یہ جاننے کے لیے مدینے کا سفر کرتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ بیر بضاع کیسی ہے، تاکہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. مدینے کا سفر کرتے ہیں، باقاعدہ آتے ہیں، آ کر اس پورے کنویں کی جو ہے ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کنواں ایسا ایسا ہے، انچ بالش سے بتاتے ہیں کہ کنواں کا یہ سائز ہے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد کے پاس کتنا احتیاط تھا. یہ کوئی مسئلے میں جب تک نہیں بات کرے جب تک اس کا پختہ علم نہ آ جائے. تو صرف اس وجہ سے وہ مدینے کا سفر کرتے ہیں اور واپس آ کر لوگوں کو صحیح مسائل بیان کرتے ہیں. ایک بہت بڑے مورخ ہیں جن کا نام ابن خلکان، وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ہر فن میں مہارت دی تھی، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، تاریخ میں، سیرت میں، نحو میں، صرف میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، ہر فن کے ماہر تھے. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور ان کے پاس جو ہے امام ابو داؤد کے پاس بدعتیوں سے انتہائی نفرت تھی، چونکہ امام احمد بن حنبل کے شاکر تھے، بدعتیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اور بہت بڑے محدثین ہیں جن کے اندر چھوٹی چھوٹی بدعتیں ہیں، ان کے پاس احتیاط یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سے بھی روایت نہیں کرتے. حالانکہ امام بخاری، امام مسلم ایسے لوگوں سے روایت لے لیتے تھے. اگر کوئی محدث آئے اس کے اندر چھوٹی بدعت ہے، عقیدے میں چھوٹا کھوٹ ہے، تو امام بخاری، امام مسلم لے لیتے ہیں. لیکن امام ابو داؤد دیکھیے ان کے پاس احتیاط یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے. لوگ آ کر بولتے ہیں کہ فلاں محدث یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو داؤد بولتے ہیں کہ نہیں، میرے نظر میں نہیں، کیوں ان کے پاس عقیدے میں فلاں مسئلہ ہے، اس لیے میں ان سے روایت نہیں کروں گا. تقریباً اچھے محدثین کی بہت بڑی لسٹ تھی جن کے عقیدے میں چھوٹے موٹے بگاڑ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ترک کر دیا. یہ امام ابو داؤد کی سنت پر جو پختگی اور بدعت سے نفرت پر دلیل ہے. اور امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ پوری دین کے اساس وہ جو کتاب لکھے ہیں جس میں 4000 احادیث ہیں، اور اس میں تقریباً 1000 احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور بقیہ احادیث اکثر و بیشتر صحیح ہیں اور بعض ضعیف ہیں، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. بخاری مسلم ایسی کتابیں ہیں جس میں ضعیف ہی نہیں ہے، لیکن ابو داؤد حالانکہ اتنی چیزیں ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود ان کے کتاب میں چند احادیث ضعیف پائے گئے. کیوں امام ابو داؤد نے ان کتابوں کو، ان روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے نظر میں یہ احادیث جو ہے صحیح ہو جائیں اگر اسی طریقے سے دوسرے احادیث ملے. احادیث میں قسم یہ بھی ہے کہ حدیث کمزور ہے، مطلب اتنی کمزور نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں. اسی درجے کی اگر 2-3 احادیث مل جائیں تو یہ تینوں مل کر یا پھر چاروں مل کر حدیث صحیح ہو جائے گی. تو یہ جو ہے اس امید سے ان احادیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ بعد میں آنے والے علماء ایسے احادیث کو جو اسی طریقے کے ہیں لا کر جوڑے اور اس حدیث کو صحیح کہیں. ایک حصہ ہے 4000 احادیث ہے ان کی کتاب میں ابو داؤد کے، اور یہ 4000 احادیث
یہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث سے نکالا ہے، 5 لاکھ احادیث سے میں 4000 احادیث کو نکالا ہوں، اور حدیث کی کتاب لکھنے کے بعد احمد بن حنبل کے پاس جا کر دیے رحمہم اللہ اجمعین۔ احمد بن حنبل جو ہے کھول کر اس کتاب کو دیکھے، کئی دن تک دیکھتے رہے، ہر گوشے کو دیکھا، اور اس کے بعد بولے کہ ابو داؤد کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے، اور اپنے طلباء سے کہتے تھے کہ ہر آدمی اس کا ایک نسخہ نکالے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو ایک گویا کہ احمد بن حنبل کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گئی۔ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ سب احادیث میں جمع کیا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ پوری دین کے اساس صرف 4 احادیث میں ہے۔ اگر آپ کو 4 احادیث معلوم ہے تو سمجھیے کہ آپ کو دین کے اساس معلوم ہے۔ کیا کیا احادیث ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کی بنیادی حدیث، یہ سب سے پہلی حدیث۔ دوسری حدیث من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین مسلمان وہ آدمی ہے جو ایسے موضوعات میں دخل اندازی نہیں کرتا جس سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اپنے طور سے ہے، دوسرے مسائل میں دخل اندازی کرنا، اس میں جو ہے گھسنا، اس میں پریشانی کرنا، یہ نیک مومن نہیں کرتا، نیک مسلمان نہیں کرتا۔ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث الحلال بین وحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس، تیسری بنیادی حدیث یہ ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یہ دونوں کے درمیان چند ایسے مسائل ہیں جن کے تعلق سے شک ہے، اور متقی پرہیزگار کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان مشتبہات کو، ان شک والی چیزوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ اگر کوئی آدمی ان مشتبہات، ان شک والی چیزوں کے قریب بھٹکے، اس سے اپنے دامن کو ملوث کر لے تو یہ عنقریب برائی میں گر جائے گا، حرام میں گر جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں، اگر کوئی آدمی یہ حدود، یہ باؤنڈریز کے قریب بھٹکے تو خدشہ یہ ہے کہ وہ پھسل کر یہ باؤنڈری کے اندر چلے جائیں۔ جیسے ایک آدمی ہے چرواہا، اس کے پاس اس کے بکریاں ہیں، وہ اپنے علاقے میں بکریوں کو چرا رہا ہے، لیکن یہ بکریاں چرتی ہوئی ایک دوسرے آدمی کے علاقے کے قریب بھٹک رہی ہیں، اور ضرور بھی ضرور خدشہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ لوگ وہ علاقے میں داخل ہو جائیں گے جہاں جانا ان بکریوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بالکل وہ آدمی جو حرام کے قریب بھٹکتا ہے، حرام نہیں، حرام کے قریب بھٹکتا ہے، کہتا ہے کہ بینک میں لون مل رہا جی 40 دن کے بعد آپ کو جو ہے انٹرسٹ ہے، 40 دن تک آپ کو انٹرسٹ نہیں، تب تک جو ہے ارینج کر لیں گے، تب تک کوئی مسئلہ طے کر لیں گے، تو جو بھی یہ کہہ کر گئے ہیں سب اس میں ملوث ہوئے۔ ایک آدمی آپ بتائیے جو اس میں ملوث نہیں ہوا، ڈھیر سارے لوگ گئے وہ، لیکن یہاں 40 دن میں ختم کر لیں گے، لیکن گئے ضرور بھی ضرور پھنس گئے۔ یہ شیطان کی طرف سے جو ہے شکنجے ہے، اور یہ لوگ جو ہے جو بزنس بینکرز ہیں یہ لوگ جانتے ہیں انسان کے نفسیات کو، کیسے لوگوں کو لا کر سود میں پھنسائیں۔ جی 1000 آدمیوں کو سود دیتے ہیں، اس میں سے 10 آدمی بھی سود پھیڑ دے تو ان کا اصل مل جاتا ہے۔ 1000 لوگوں کو دیتے ہیں، 10 لوگ ان پر جو سود ہے اسے وہ لوگ پھیڑ دے تو ان کے لیے کافی ہے، اس میں ان کے لیے ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ تو لوگوں کو جو ہے کھلم کھلا سود دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو سود سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کو اس طریقے سے کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا جو ہے 30 دن ہے، آپ کے لیے 40 دن ہے، آپ کے لیے 25 دن ہے، لیکن جو بھی گئے سب پھنس گئے۔ جی سگریٹ اچنا بھائی کیا بھی مسئلہ نہیں، حرام بول کے کام بھی نہیں ہے، بیڑی حرام بول کے کیا بھی نہیں، ایڈجسٹ کر لے سکتے، کبھی کبھار ایک پی لے سکتے، لیکن جو یہ پیتا ہے ان قریب ضرور بھی ضرور شراب پیے گا، اور شراب ایسی بلا ہے آدمی پینے کے بعد ہر قسم کی برائیاں کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بستی میں بہت بڑے متقی تھے، لوگوں سے جو ہے بعض لوگ چیلنج کرتے تھے، کہتے تھے کہ آدمی کو بہکا نہیں سکتے، یہ آدمی بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو لوگ گئے ایک ایسی عورت کو پکڑے جو بدچلن تھی، اس کے پاس بولے کہ اگر تو اس آدمی کو گمراہ کر دے ہم تجھ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ عورت بولی آسان کام ہے۔ عورت جو ہے اس آدمی کے پاس کہہ رہا بھیجی کہ آپ میرے پاس آئے، وہ آدمی بولے کہ میں کسی کے پاس ملتا نہیں، لیکن بولی کہ ایک مرتبہ آپ آ جائیے، آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ مسئلے کا نام لیے تو پھسل گئے، وہ سیدھا گھر چلے گئے، وہ گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر لے کے بولی کہ جو چلو
وہ بولے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کروں گا. تو عورت بولی کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ کرو، کم از کم صرف ایک سپ پی لو بس، جی زیادہ نہیں. صحیح واقعہ ہے بنی اسرائیل میں. وہ آدمی جب دیکھے کہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس شراب پینا جو ہے بنی اسرائیل میں جائز تھا، تو صاحب لیے ایک گٹ پیے. کہا جاتا ہے کہ ایک گٹ پینے کے بعد وہ آدمی نے زنا کیا، سور کو گوشت کھایا، ہر کام کیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الخمر جماع الاسم، یہ جو شراب ہے تمام قسم کی برائیوں کا جڑ ہے. تو یہ کیسے شروع ہوا؟ یہی معمولی بیڑی سگریٹ سے. تو برائیوں کے قریب بھٹکنا برائیوں میں گرنے کا 100% کنفرمیشن ہے. یہ مت سمجھیے کہ میں قریب ہوں نہیں گروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے فٹ سٹیپس کے قریب ہی مت جاؤ. لا تقربوا الزنا، جہاں کہیں بھی آپ حکم دیں گے قریب نہیں جانے کا حکم ہے. کہیں بھی نہیں کہا گیا لا تزنوا لا تشربوا الخمر، نہیں، زنا کے قریب ہی مت بھٹکو، شراب کے قریب ہی مت بھٹکو، قریب ہی مت جاؤ. اب شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو صرف قریب لانے کی کوشش کرے گا. بس آپ قریب آ جائیں آپ خود گر جائیں گے، آپ خود گر جائیں گے. بہرحال تو یہ جو ہے تیسری حدیث ہے جسے امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ شریعت کی اساس الحلال بین والحرام بین. چوتھی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی آدمی ایسا عمل کرے جس میں شریعت کی مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. اساس ہے یہ حدیث، بہت ہی بنیادی اساس ہے. اس کے مطابق عمل کر لے آدمی بدعت میں ملوث نہیں ہوگا. جو آدمی بدعت سے بچ گیا وہ سنت میں رہے گا. جو آدمی سنت میں ہے اس کے لیے انشاءاللہ فلاح اور بہبودی کنفرم ہے. تو کہتے ہیں ابو داؤد یہ 1000 احادیث سب کچھ ہے، لیکن آپ چاہیں تو میں کہوں گا کہ صرف 4 احادیث ہے، اس میں آدمی عمل کر لے، اسے یاد کر لے تو گویا کہ وہ پوری شریعت کا محافظ بن جائے گا. یہ امام ابو داؤد کا قول ہے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ابو بکر ابن ابو داؤد. یہ بھی بہت بڑے محدث تھے. ان کے تعلق سے بھی بہت باتیں آتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ بصرہ گئے، لوگ ان کے سامنے جمع ہو گئے، بولے کہ مولانا آپ حدیث سنائیے. بولے کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں کیسے حدیث سناؤں؟ لوگ بولے کہ ابو داؤد کے بیٹے ہیں آپ اور آپ کو کتاب کی ضرورت ہے. تو جب لوگوں نے ایسا کہا تو غیرت آ گئی. کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 30,000 احادیث سنائے. ایک مجلس میں 30,000 احادیث اپنے حفظ سے سنائے. واپس بستی گئے تو لوگ جو ہے لکھ رہے تھے. لکھنے کے بعد لوگ ان کے پاس نسخہ بھیجے، بولے کہ آپ جو 30,000 احادیث بیان کیے ہیں اس میں 6,000 احادیث ایسے ہیں جس میں شک ہے، آپ نے غلطی کی ہے. وہ لے کر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ 6 میں 3 غلط مانتا ہوں، لیکن 3 میں نے جیسے سنا ویسے سنایا بس. یعنی 30,000 میں صرف 3 میں ان کی غلطیاں ہوئی. تو تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے قوت حافظہ نصیب کیا ہوگا. امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں جو ہیں جیسے بتایا میں استاد اور شاگرد ہیں، دونوں کے درمیان قریبی تعلقات ہیں. ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام احمد بن حنبل کو دیکھتا ہوں آخرت یاد آ جاتی ہے. سب سے نیک آدمی وہ ہے، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جسے آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے. آپ نے صرف اسے دیکھا آپ کو اللہ یاد آ گیا، اسلام یاد آ گیا، شریعت یاد آ گئی. تو ایسا آدمی سب سے بہتر آدمی ہے. جی بہتر آدمی، ایسے آدمی سے دوستی رکھنا ضروری ہے. ایسا آدمی آپ کو نیکی کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گا. تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام احمد بن حنبل کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ یاد آ جاتی ہے. کبھی کبھار امام احمد بن حنبل گھر سے نکلتے ہیں، ایک چپل ایک رقم کا ہے، دوسرا چپل دوسرے رقم کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کیا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ بولے کہ چھوڑو بھائی، وہ نہیں، دوسرا مسئلہ بات کراؤ، جی احادیث کے تعلق سے پوچھو. جی کبھی کبھار اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کپڑے ایسے ہیں کہ جو ہے دھلے نہیں ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا امام صاحب آپ کی یہ حالت ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو ہے چیزوں سے مجھ سے بات مت کرو. اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں ان کے مجلس میں کئی سال رہا، کبھی بھی دنیاوی معاملات میں بحث کرتے ہوئے نہیں سنا. آدمی زبان کھولتا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، زبان کھولتا ہے تو آخرت کی بات ہے، زبان کھولتا ہے تو شریعت کو کیسے نافذ کرے، دین پر کیسے چلے، یہی بات کرتا ہے، دنیاوی بات نہیں. جی فلاں سے اتنا خرچ گیا ہوں، فلاں پھنس گیا ہے، فلاں معاملہ اٹکا ہوا ہے، کوئی ریکمنڈیشن چاہیے نہیں. بڑے بڑے وقت کے ائمہ، وقت کے بڑے بڑے گورنرز، وزراء ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی بھی قریب نہیں جاتے. اور علماء کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، یہ جو ہے امراء کے قریب، گورنرز کے قریب نہیں جاتے.
سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی قوت حافظہ دے رکھا تھا، اور جب بھی گھر سے نکلتے کان میں جو ہے پٹی باندھ کر نکلتے. لوگ پوچھے کہ مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ بولتے ہیں کہ جو بھی سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے، جو بھی سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنوں اور قرآن سنوں بس. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک امیر کے ذریعے سے تحفہ ملا، میں نے قبول کر لیا. اے کاش میں قبول نہیں کرتا. جیسے قبول کیا پورا حفظ پامال ہو گیا جی، حفظ کی پوری قوت چلی گئی. تو یہ جو ہے دنیاوی لوگوں کے قریب نہیں ہوتے محدثین. تو احمد بن حنبل جو ہے اس میں سب سے اول نمبر پر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابو داؤد، میں احمد بن حنبل کے مجلس میں رہا تو ڈھیر سارے مسائل سیکھا، اور چند مسائل وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ چند بچے چیس کھیل رہے ہیں. فوراً گئے، بولے کہ بچوں چیس مت کھیلو، یہ حرام ہے. شطرنج مت کھیلو، یہ حرام ہے. لیکن بچے نہیں سنے تو انہوں نے اس چیس کو لات مارا اور بچوں کو بھگا دیا. کہتے ہیں دیکھیے کیسے امام احمد بن حنبل کی خوبی یہ ہے، دوسرے ائمہ کے درمیان امام احمد بن حنبل صحابہ کے فتووں پر عمل کرتے تھے. دوسرے ائمہ قرآن حدیث اور اس کے بعد ان کا اجتہاد. صحابہ کے فتوے، تابعین کے فتوے، اس کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کی خوبی یہ ہے کہ اگر حدیث نہ ملے، قرآن نہ ملے، تیسرے نمبر پر صحابہ کا فتویٰ، صحابہ کا اجتہاد. اپنے اجتہاد کو بعد میں لاتے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کا اجتہاد. ان لوگوں نے فلاں مسئلے کیسے سمجھا، ان کا فتویٰ بالکل صحیح ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، دو آدمی آپس میں لڑ لیے. ایک بولا کہ میں اذان دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اذان دوں گا. تو مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ جمع ہو گئے. تو لوگ احمد بن حنبل کے پاس آئے تو احمد بن حنبل بولے کہ ان کے درمیان قرآن ڈالو، قرآن میں جس کا نام آئے گا وہی اذان دے گا. یہ کام سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا عراق میں. دلیل دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ کام میں جو بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کا فتویٰ ہے. ایک آدمی آ کر پوچھے امام احمد بن حنبل سے، یہود اور نصارہ سے ملنا، بیٹھنا، اٹھنا، بات کرنا کیسا ہے؟ امام صاحب نے کہا حرام ہے، سوائے اگر دین کی دعوت دینے کا مقصد ہو. دین کی دعوت دینے کے لیے آدمی جاتا ہے یہود و نصارہ کے پاس جائز، ورنہ ان کے مجالس میں بیٹھنا، ان کے جو ہے فیسٹیولز میں جانا آنا بالکل حرام چیز ہے، جائز نہیں ہے. ایک آدمی آ کر جو ہے ایک پیچیدہ مسئلہ پوچھا. کیا پیچیدہ مسئلہ؟ بولا کہ ایک عورت ہے عیسائی لیکن اس کے پیٹ میں بچہ مسلمان کا ہے. عورت ہے عیسائی، پیٹ میں بچہ ہے مسلمان کا. اگر ایسی عورت مر جائے اسے کہاں دفن کرے؟ عیسائی کے قبرستان میں یا پھر مسلمانوں کے قبرستان میں؟ اگر عیسائی کے قبرستان میں دفن کر دے تو مسلمان عیسائی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا چونکہ پیٹ میں بچہ مسلمان کا ہے. اگر مسلمانوں کی جگہ اس عورت کو دفن کر دیا جائے تو یہ عورت عیسائی ہے، مسلمان کے قبرستان میں آ گئی. کیسے مسئلہ، کیا حل ہے؟ احمد بن حنبل نے بولا کہ نہیں بالکل بارڈر میں دفن کرو. بولے قبرستان کے بارڈر میں دفن کرو تاکہ جو ہے دونوں کے بیچ میں صحیح فیصلہ ہو جائے. اور احمد بن حنبل، ابو داؤد کہتے ہیں کہ عقیدے کے مسائل میں احمد بن حنبل اتنے پختہ تھے کہ عام طور پر یہ لوگوں کو کافر نہیں کہتے، لیکن عقیدے کے مسائل میں آ جائے اور خاص طور پر تعلق اس کا اللہ کی صفات سے ہو جائے کہتے ہیں کہ آدمی کافر ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو دیکھنے کا انکار کرے قیامت میں ویسا آدمی کافر ہے. عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کو دیکھیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ یہی ہے. دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، یہ دنیا میں ہے. لیکن آخرت میں مومنین کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انکم لترون ربکم لا تضامون فی رؤیتہ، تم لوگ بلا شبہ تمہارے خدا کو دیکھو گے، تمہارے اللہ کو دیکھو گے. اور جنت میں سب سے عظیم لذت، سب سے عظیم متاع اللہ کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ، یہ صرف جنتیوں کے لیے ہے. اسی لیے آپ جنت پوچھے تو جنت الفردوس پوچھے چونکہ سب سے اونچا جنت ہے. ادھر سے اللہ تعالیٰ اور واضح نظر آئے گا. دوسرے جنتیں نیچے ہوں گے، ادھر سے آپ ہو سکتا ہے اتنا کلیئر نظر نہیں آئے، لیکن جنت الفردوس ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ تمہارے رب کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. جی، مومنین کے لیے جنت میں سب سے عظیم لذت کیا ہے؟ اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ کی طرف نظر پڑنا. یہ صرف جنتیوں کے لیے ہے، دوزخیوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا. لیکن بدعتی کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے.
چاہے دنیا میں ہو آخرت میں ہو، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے وہ آدمی کافر ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں نہیں آخرت میں نہیں، یہ آدمی کافر ہے. حالانکہ یہ لوگوں میں کفر کا فتویٰ دینا، تکفیر کو عام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عقیدے کے مسائل میں بہت شدید تھے. یہی ابو داؤد بتانا چاہتے ہیں. اور ایک آدمی آ کر بولا کہ میں قرآن کے تعلق سے عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق بھی نہیں ہے، غیر مخلوق بھی نہیں ہے. قرآن مخلوق بھی نہیں ہے، غیر مخلوق بھی نہیں ہے. ہم نے سنا قرآن غیر مخلوق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن مخلوق بھی نہیں ہے، غیر مخلوق بھی نہیں ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں ایسا آدمی بھی کافر ہے، اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. تو یہ چند واقعات امام ابو داؤد کے امام احمد بن حنبل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد کو حدیث کا فہم بڑا گہرا دیا تھا. ایک حدیث کی جو ہے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صحابی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. ابو داؤد کی روایت، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا اللہ کے رسول، برکت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے تم لوگ الگ الگ کھا رہے ہو، پورے مل بیٹھ کر کھاؤ، پورے مل بیٹھ کر کھائیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں بالکل صحیح بولے آپ. جی بالکل صحیح کہتے ہیں، صحیح بات ہے کہ جب پورے مل کر بیٹھ کر کھائیں کھانے میں برکت ہوتی ہے. اس کے بعد ابو داؤد اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آدمی دعوت دے، آپ جو ہے بستر میں بیٹھ کر جو آدمی آپ کو دعوت دیا ہے اس کی اجازت کا انتظار کریں. ایسا ہی نہیں بیٹھے شروع ہو جائیں بسم اللہ. آپ جو ہے جو آدمی آپ کو دعوت دیا ہے اس کی اجازت کا انتظار کریں، کیونکہ اگر اس نے اجازت دی تو انشاءاللہ اس کی بھی برکت آپ کو کھانے میں مل جائے گی. اگر اس نے آپ کو اجازت نہیں دی، صرف آپ کھا رہے ہیں، اس کے برکت سے تم محروم ہو گئے. یہ ابو داؤد کا استنباط ہے اس حدیث سے. اور ڈھیر سارے مسائل ہیں، میں اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ابو داؤد رحمہ اللہ کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیر سارے معلومات سکھائے گا. دوسری نصیحت یہ ہے کہ آدمی احادیث کو پڑھتے وقت اس کے اندر جتنے بھی فائدے ہیں اس پر غور کرے. حدیث پڑھ رہا ہے آدمی، ایسے پڑھتا ہوا چلے جائے، حدیث پڑھ کر اس میں کیا کیا فوائد نکال سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس پر غور کریں. اگر بات نہیں سمجھ میں آئے تو اہل علم سے پوچھیں. کون سی چیز میں اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید توفیق دے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. سوال یہ ہے کہ شیطان کے پاس کون سی چیز میں پھوٹ ڈالنا زیادہ پسند ہے اور اسے بچنے کے لیے نصیحت کریں. جزاک اللہ خیر. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان اپنے تخت کو پانی میں ڈالتا ہے سمندر میں اور اپنے ایجنٹس کو زمین میں بھیجتا ہے. وہ لوگ جاتے ہیں زمین میں فتنہ برپا کرتے ہیں. ایک آدمی آ کر کہتا ہے، ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو جو ہے فلاں مسئلے میں پھنسا دیا، فلاں کو میں نے شراب پلا دیا. تو ابلیس کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گا، بڑا کام نہیں ہے، پرواہ نہیں، چلے گا. ایک دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں مسئلے میں پھنسا دیا، فلاں کو ایسا کر دیا. ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے گا. لیکن ایک آدمی آ کر کہتا ہے، یہ مطلب ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیا. شیطان کہتا ہے کہ واہ کیا کام کیا تو جو ہے بازو بیٹھنے کا قابل ہے. اسے بلا کر بازو بٹھا لیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں بہت آگے رہتا ہے، کیونکہ معاشرے کا استوار، معاشرے کا استحکام گھریلو زندگی سے ہوتا ہے. اور گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات سب سے اہم ہیں. اگر اس میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، اس میں شگافیں پڑ جائیں تو پورے کے پورے معاشرے میں دراڑیں پڑ جائیں گی.
تو شیطان جو ہے اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے، تو اس لیے آدمی احتیاط سے رہے۔ اس لیے احادیث میں ڈھیر سارے مسائل بیان کیے گئے جس سے آدمی کے دل میں شک نہ آئے، عورت و مرد کے دل میں شکوک نہ آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ابھارا ہے، اگر عورت تم کو پسند آئے تبھی زندگی گزارو۔ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اگر عورت پسند نہیں آئے تب بھی زندگی گزارو، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گوشت تم کو پسند آ جائے۔ اکثر چیزیں پسند نہیں ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسی اچھائی اس عورت کے اندر ضرور ہوگی جو تم کو پسند آ جائے۔ تو میاں بیوی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو ان کے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، یعنی خاص طور پر بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، اور میں میرے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر آدمی ہوں۔ واللہ اعلم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون